السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اگلا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی، اور ہڑتال کا کہا گیا کتنی کامیاب رہی ہڑتال، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن آپ نے کچھ چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اور استقبال کرنے والے میں کون سے لوگ تھے، میرا یہ ایشو نہیں ہے. سرکاری وکلا ہی ہوں گے لازمی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے، لیکن ملٹری کورٹوں کے حوالے سے جو پروسیڈنگ چل رہی ہیں وہ بھی بہت کچھ بتا رہی ہے. جسٹس جواد ایس خواجہ کا جرمانہ کیا معاف ہو گیا یا واپس لے لیا سپریم کورٹ نے، یہ وہ دیکھنے والی بات ہے کہ جس پہ ساری گفتگو میں کروں گا. لیکن ایک آج کی ابتدا میں حامد میر کے کالم سے کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ملک دوست ہیں ہمارے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے میری توجہ دلائی اس طرف. جمہوریت اور آئین کے نیک غور کن، وہ یعنی اس نے جمہوریت اور آزادی کی لڑائی میں کئی راتیں قبر میں گزاری. وہ قبر میں گزارنے کے بعد صبح ہوتے ہی سڑکوں پر نکل جاتا اور صحافیوں کے ساتھ مل کر ہم لے کے رہیں گے آزادی کے نعرے لگاتا. کہیں پولیس کی لاٹھیاں کھاتا، کہیں آنسو گیس کا سامنا کرتا، پھر شام کو ایک گورکن کی مدد سے قبر میں چھپ جاتا. اب یہ وہ ساری باتیں بڑی لمبی ہے، وہ پیکا ترمیمی ایکٹ کے تحت ہے. مسرور احسن کا وہ نام لیتے ہیں اور وہ ذکر پورا کردار ادا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس وقت 1977 کی تقریر، 1977 میں بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ فوجیوں کے ساتھ یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے تھے اور وہ خاموش، اس لیے تحریک نہ شروع ہو سکی. لیکن عمران خان کے معاملے میں اگر دیکھیں یہی ایک بڑا ڈفرنس ہے کہ یہاں باقاعدہ جو ہے نا ایک تحریک کی شکل بن چکی ہے اور عمران خان ساری لڑائی میں لڑ رہا ہے. وہ آج کل مسرور احسن کے بتا رہے ہیں کہ سینیٹر ہیں، اور وہ مجھے یاد ہے ججمنٹ میں، مجھے یاد ہے اس وقت کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے اور ڈیفیمیشن کے حوالے سے بہت سی باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. تو بڑا نام، لیکن ابھی خاموشی ہے. قحط الرجال آ چکا ہے. اللہ کرے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، لیکن بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ معاملات کسی اور سمت کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور یاد ہوگا آپ کو، ہم یوں بات کرتے ہیں نا، اگر دکاندار کو 2-3-4 فٹ تجاوز کرنا، ٹھیک ہے نا جی، اور قانون کی خلاف ورزی ہے یا شیڈ تعمیر کرنا، تو پھر 17 سیٹیں لے کر پورے ملک پر قبضے ہونے والوں کا کیا نام دیں گے آپ؟ سینیورٹی پرنسپل مسمار ہو گیا. جسٹس منصور علی شاہ کی جگہ کسی اور کو بٹھانا قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ اپنی مرضی کے جج ایلیویٹ کرنا کیا قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ 2 سرکاری عہدوں کے مزے لوٹنا کیا قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ بے بنیاد کیسز بنا کر کسی کو جیل میں ڈالنا کیا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آرام سے آتے ہیں، اپنا ٹائم انجوائے کرتے ہیں. لیکن ایک دوست بتا رہے تھے مجھے، گولف کھیلنا، باقی کھیلنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو کام ہو رہا ہے جس طرح، یعنی دیکھیں حیران کن تو بات ہے نا، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بھی فوراً بلائے جاتے ہیں، فوراً آ جاتا ہے. اور نام کون فائنل کر رہا ہے؟ یعنی جوڈیشل کمیشن میں تو میرٹ کی تو دھجیاں بکھیر دی ہیں نا آپ نے، جس طرح تعینات کیے جاتے ہیں. یعنی یہ ایک سوال تو اٹھ رہا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ خوش آمدید ہماری سپریم کورٹ بار نے بھی کہہ دیا ہے، جو بھی ابھی یعنی اس میں سیکٹری کو نہیں میں کہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ بار جو ہے وہ احسن بون اور ہمارے دوست اعظم مزید تاڑر ان کے زیر اثر ہے، اور وہ سارے معاملات کو وہ لے کر چل رہے ہیں. انہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، انہیں دقت ہی کوئی نہیں، دے آر انجوائنگ اٹ. تو یہ سارا جو سلسلہ ہے اس پہ چیف جسٹس اپنا یحییٰ افریدی صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا ہے، خوش آئند کہا ہے. لیکن وہ دیکھیں ہے یا نہیں کہا، یہ مجھے نہیں ان سے لینا دینا. میں تو اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں جب وہ باقاعدہ منظور کیا اس سارے مسئلے کو، اس سارے پروسیس کو، اور یہاں کامران مرزا آ کے رونا رو رہے ہیں کہ بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور بھائی 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ نہ دیتے نا، اب آپ نے ساتھ دیا تو بھگتے ہیں. اب پاکستان جمعیت علماء اسلام بھگتے، اب تو بھگتنا پڑے گا. آج آپ کہیں کہ نہیں ہم نے آرٹیکل 200 نہیں چھیڑنے دیا، لیکن آرٹیکل 201 کا استعمال تو ہو گیا. دوسری ہائی کورٹوں سے ججز آ بھی گئے، رکھ بھی لیا، کنسنٹ بھی آ گئی، باقی چیزیں بھی اب ساری. اب کیا پچھتائے؟ یہ جب چڑگیاں چگ گئی کھیت، اب کیا پچھتائے نا؟ اب رونا دھونا کو فائدہ کوئی نہیں ہے. 26ویں میں نے اس وقت کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام غلط فیصلہ کر رہی ہے، میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں ساری کہی تھی.
جو ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ مخالفت کے نعرے دیکھیں کب تک بلند ہوتے رہیں گے۔ عمران خان نے بلا شبہ ایک سیاسی تاریخ اور جہد کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ شہباز شریف اور جو زرداری جو ایک دوسرے پر الزام رکھتے، دستوں گریباں تھے اور پیٹ پھاڑتے تھے، یہ سب کے سب ابھی ایک پیج پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ان کا واسطہ عمران خان سے پڑتا رہے گا، کیونکہ ایک دوسرے کے تھے اور پیٹ پھاڑتے تھے، یہ سب کے سب ابھی ایک پیج پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ان کا واسطہ عمران خان سے پڑتا رہے گا، کیونکہ ایک دوسرے کے جھوٹے سہاروں پر ان کی سیاست قائم ہے۔ جو جیل میں بیٹھا یہ شخص، آزاد شخص جو ہے، اور ان میں اس کے سامنے بات کرنے کی مجال نہیں ہے ان لوگوں کی۔ اور سپریم کورٹ میں جب عمران خان کو لایا گیا تو ججز بھی شرمندہ آنکھوں سے، کن آنکھیوں سے دیکھتے تھے، یاد ہوگا۔ اس رعبدار شخصیت کے سامنے یہ صرف لوگ جو ہے چلے ہوئے کارتوس ہیں، اس سے زیادہ ان کی اہمیت ہے ہی کیا۔ اور اپنا ہی نا پرویز بٹ نے مریم نواز کے سے بچیاں پوچھتی ہیں کہ ہم بھی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں، تو جواب میں میڈم نے کہا کہ وائی ناٹ۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے مریم صفدر کا جو مقبولیت کا پردہ چاہ چکا ہے، 2-4 لوگوں میں لالچ دے کر یہ کس طرح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ٹک ٹاک کی اسکرینیں جو ہے نا اسکرپٹڈ آتی ہیں سامنے۔ لیکن اب یہ حالیہ حمزہ دیکھیں آپ کے سامنے، انہوں نے کس طرح مبانگِ دہل سامنے آ کر وہ بات کر رہی ہیں، کھڑے ہو رہی ہیں، اور کانٹے دار مقابلہ کرنے والے یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو بھی چاہنا چاہتے ہیں غلامی کی زنجیریں توڑیں، آگے بڑھیں، ملک میں صحیح جمہوریت لے کر آئیں تاکہ کچھ چیزیں بہتر ہونا آ جائیں۔ عمران ریاض کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، وہ ذکر کرتے ہوئے ISI کے آفیسر کا، نواز شریف کا سلوٹ، عمران خان صاحب نے داستان سناتے ہوئے کہا کہ لاہور کے کرنل غالباً فائق کے بارے میں کہتے ہیں کہ نواز شریف کی بہت سی خدمات ہیں، ہمیں انہیں سپورٹ کرنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ کر لیں، یہ عمران ریاض کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس پر وہ کہنے لگے جی تو غصے میں آ گئے کہ عمران ریاض نکارہ ہو چکا ہوا ہے، 2 سال بولنے کے قابل نہیں رہا، اور آپ کے سامنے۔ اور وہ یہ بھی کہا کہ جن آفیسرز وغیرہ نے کسی نے رپورٹ دی تھی، یا جن آفیسر نے یا کسی نے، یہ وہ بتا رہے ہیں عمران ریاض کہ ان کی انکوائری لگی ہوئی ہے۔ عمران ریاض اب ساری کہانی بتا رہا ہے پوری، ان جو 10 مئی کو جب گرفتار کیا تھا 2023 میں، اور سپریم کورٹ کے وجہ سے اس والے معاملے میں، اور جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تب چھوڑا گیا، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ وہ ساری کہانیاں جو ہے نا عمران ریاض نے آپ کے سب لوگوں تک بتا دی ہیں۔ جسٹس جواز کا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ملٹری کورٹوں کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا تھا، اس میں حضرت قائد اعظم کے حوالے سے بڑی وضاحت سے مثال دی اس وقت کی، اور جو لفظ ہے میں آپ کے سامنے احتیاطاً پڑھ دیتا ہوں کہ جو باتیں کہیں تھیں، اور باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے، اور ان کے وکیل خواجہ احمد حسان نے آئینی بینچ کو آئینہ ہی دکھا دیا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں 1919 میں برطانوی حکومت کی طرف سے ملزمان کے ہنگامی ٹرائل کے لیے بنائی گئی انتظامی عدالتوں کے خلاف قائد اعظم محمد علی جناح نے مرکزی قانون ساز اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور خبردار کیا تھا کہ انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات کے تفویض سے بڑے پیمانے پر اختیارات کا ناجائز استعمال ہوگا، اور ریاست پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور ریاست کا وجود ہی خطرے میں آ جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے۔ 10,000 روپے جرمانہ جواہر اسخائی صاحب کو ہوا تھا، نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے، نظر ثانی کی درخواست واپس لے لیا، اور جرمانہ جو ہے وہ واپس لے لیا۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے، لوگ پوچھتے ہیں ججز تعیناتیاں کرتے ہوئے کہ نام کہاں سے آتے ہیں، کون ہے، لسٹیں بڑی بڑی بتایا جاتے ہیں کہ 40 50 لوگ ہیں، اس میں سے 10 لوگ، کیا ہوتا کیا؟ دیکھیں میرے پاس بھی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جو نام فائنل کر رہا ہے، اور اس میں رول تو دیکھیں وزیر قانون اس وقت سامنے فرنٹ پہ تو وزیر قانون ہی کھیل رہے ہوں گے نا، کہ وہ جو نام آتے ہیں، جو نام حکومت وقت منظور کرتی ہے وہی نام سارے آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اندر کمپرومائز ہوتا ہو کہ جناب یہ کچھ ہم نے نام تجویز کیے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے 13 لوگوں میں سے 8 لوگ تو حکومت جیب میں لے کے پھر رہی ہوتی، اور حالانکہ ہمارے ججز بھی کئی جو ہیں وہ بھی ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ججز کی تعیناتی کے حوالے سے وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا جی۔ اور اسی طرح سے یہ ساری لائنیں جو ہے نا، یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، مقصد واضح ہو گئے ہوئے ہیں،
اور عدالت میں جج حکومت کی مرضی کے ججز لگائے جا رہے ہیں، اور جو کم پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ سیاست بٹھا دی ہے، انتظامیہ اور مقننہ میں سے چند لوگ جو ہیں وہ چھا گئے ہیں، تو ججز کی تعیناتی میرٹ پہ کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو آج ہڑتال کی گئی، لاہور میں بھی کہا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اسلام آباد بار ایسوسیشن بھی، اسلام آباد بار کونسل نے یہ دی تھی، اور جب جج صاحبان گئے، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب گئے، تو وہاں سرکاری وکلاء نے خوش آمدید کہا اور اب انہوں نے تعارف بھی کرایا، اور باقی جو ہے نا ہڑتال کھل کے ہوئی وہاں پر۔ تب دیکھنا یہ ہڑتال کتنا وقت چلتی ہے، کتنے اس کے نتائج آتے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا، ابھی تو فی الحال مایوسی نظر آ رہی ہے، چیزیں ساری جو ہیں انڈر کنٹرول ہیں، ان لوگوں کے کنٹرول ہیں، اور انہی کے پاس سارا کچھ یہ رکھا ہوا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔